پچھلی 2 صدیوں سے عالمی سیاسی مقاصد کے لیے 2 صدیوں قبل انتہا پسندی کے فکر کو پولیٹیکلی سپورٹ کیا گیا، جو 20ویں صدی عیسوی پچھلی صدی کے اوائل تک بھرپور طریقے سے جاری رہا۔ ورلڈ وار فرسٹ ہوئی، ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی، مگر اب تک عالمی پالیسی کا رخ اسی سمت ہے۔ بعض ممالک پچھلے 50-60 سالوں سے اسلام کے نام پر، عالم اسلام کے بعض مسلم ممالک، میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، پچھلے 50-60 برسوں سے اسلام کے نام پر مذہبی تنگ نظری کو فروغ دے رہے ہیں، فرقہ واریت کی اشاعت کر رہے ہیں، اور انتہا پسندی پر اربوں کھربوں ڈالرز خرچ کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ تنگ نظری سے جنم لیتی ہے۔ تنگ نظری انتہا پسندی پیدا کرتی ہے۔ انتہا پسندی کی آسان شناخت یہ ہے کہ یہ تکفیری نظریے کو اور تکفیری رویے کو جنم دیتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر دوسرے مسلمانوں کو اپنے سوا دوسروں کو کافر کہنا اور انہیں خارج از اسلام کرنا، یہ 2 رویے ہمیشہ رہے۔ صوفیاء کا رویہ تھا لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، اور انتہا پسندوں کا رویہ رہا اور ہے مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنا۔ صوفیاء اسلام میں داخل کرتے رہے، انتہا پسند ہمیشہ خارج کرتے رہے۔ یہ تکفیری رویے انتہا پسندی کو جنم دیتے ہیں، اور میں یہ واضح کر دوں کہ تکفیری رویے آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ 1300 سال سے ہے۔ اعتدال کا رویہ بھی 1300 سال، 1400-1500 سال سے ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ اعتدال کا رویہ بھی تھا، محبت کا رویہ بھی تھا، وسعت کا رویہ بھی تھا، برداشت کا رویہ بھی تھا، علم و تحقیق کا رویہ بھی تھا، مگر ساتھ تکفیری رویہ بھی تھا، تفسیقی رویہ بھی تھا، تدلیلی رویہ بھی تھا، ساتھ ہی ساتھ تھا۔ اسی تکفیری رویے نے امام اعظم ابو حنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل تک پہنچایا اور جنازہ وہاں سے اٹھوایا۔ اسی تکفیری رویے کے نتیجے میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 25 برس تک گھر میں بند کر دیا گیا۔ وہ نماز جمعہ اور مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے 25 برس نہیں نکل سکے۔ امام مالک آج جن کے نام کو دنیا پوجتی ہے اور جن کے نام پر مذہب چلتے ہیں، ان کے زمانوں میں تکفیریوں نے کیا کیا تھا، انتہا پسندوں نے کیا کیا تھا۔ اسی تکفیری اور انتہا پسندی کے رویے نے امام شافعی کے خلاف عراق اور پھر مصر میں مہمات چلائیں۔ اسی تکفیری رویے نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے اور ان کو جیل میں ڈالا۔ میرے سامنے 1400 سال کی علم کی تاریخ ہے، 14 صدیوں پر مشتمل علم کی تاریخ ہے۔ میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے، کہ 1400 سال میں مجھے ایک صوفی ایسا نہیں نظر آیا 14 صدیوں میں جس نے کسی کو کافر کہا ہو۔ کسی صوفی نے تکفیر نہیں کی، کسی صوفی نے کسی کو واجب القتل نہیں کر ڈالا، کسی صوفی نے کسی کو خارج الاسلام نہیں کیا، کسی صوفی نے کسی کو مرتد مسلمان کو نہیں کہا۔ ہاں، یہ فتوے لگتے رہے، یہ فتوے مولوی لگاتے رہے صوفیاء کے خلاف، اور ایسا ملا ہر دور میں تھا، ایسے انتہا پسند ہر دور میں تھے مذہبی لوگ۔ حضرت ابو یزید بسطامی کو اس وقت کے مفتیوں نے کفر کا فتویٰ، کافر ہونے کا فتویٰ لگا کر 7 مرتبہ بسطام سے نکال دیا۔ آج صدیاں بیت گئی، دنیا ان کے دیدار کے لیے جاتی، ان کی زندگی میں 7 مرتبہ کوشش کی پلٹ کے آنے کی، بسطام میں آنے نہیں دیا۔ فتوے اتنے جلال کے ہوتے تھے۔ حضرت ذنون مصری کو زنجیریں پہنا کر، زنجیریں قیدی بنا کر مصر سے زندیق کہہ کر بغداد لایا گیا۔ حضرت سمنون محب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری، جن کے حوالوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں، انہیں تستر سے نکال کر فتوے کفر کے لگا کر بصرہ لایا گیا اور وفات تک وہیں بند رہے۔ آج کتابیں ان ناموں سے بھری پڑی ہیں۔ علم کا سفر طے نہیں ہوتا ان ناموں کے بغیر، سلوک اور معرفت کا تذکرہ نہیں ہوتا ان ناموں کے بغیر۔ اہل سنت کا کوئی تصور ذہنوں میں نہیں ابھرتا ان ناموں کے بغیر، اہل حق کا کوئی تشخص نہیں بنتا ان کے تذکروں کے بغیر۔ ان کے زمانے میں انتہا پسندی کے رویے نے کیا کیا؟ حضرت ابو سعید الخراز پر کفر کے فتوے لگے،
حضرت جنید بغدادی پر کفر کے فتوے لگے، حضرت محمد بن فضیل بلخی پر کفر کے فتوے لگے اور ان کو وطن سے نکالا گیا، حضرت یوسف بن حسین رازی پر کفر کے فتوے لگے اور ضرب دے دے کے بغداد پہنچایا گیا، وہیں شہادت ہوئی۔ حضرت شیخ شبلی ابو بکر شبلی پر کفر کے فتوے لگے، حضرت غوث ابو مدین المغربی پر کفر کے فتوے لگے، پھر شیخ ابو الحسن الشاذلی پر کفر کے فتوے لگے اور ان کو نکال دیا گیا اس سرزمین سے۔ مصر پہنچے، وہاں پتھر برسائے گئے، پلٹ کر اپنے وطن آئے، ادھر پتھر برسائے گئے، سمندر میں زندگی بیت گئی، اس میں حزب البحر ان پر اتری۔ جو آج اولیاء جن کا وظیفہ پڑھتے ہیں حزب البحر کا، نہ تلمسان میں رہنے کی جگہ ان اولیاء کو، نہ مصر میں رہنے کی جگہ۔ حضرت تاج الدین سبکی پر کفر کے فتوے لگے اور اس سے بڑھ کر امام غزالی پر کفر کے فتوے لگے۔ تاریخ گواہ ہے، حکم دے دیا گیا ان کی کتاب احیاء علوم کو جلا دیا جائے، شہر کے چوراہوں میں رکھ کر احیاء علوم کو جلا دیا۔ آج کوئی عالم اور صوفی احیاء العلوم کے بغیر سفر طے نہیں کر سکتا علم کا۔ کسی کو یہودی کہا جاتا، کسی کو نصرانی کہا جاتا، کسی کو مجوسی کہا جاتا۔ حضرت غوث شیخ احمد رفاعی پر زند کا کفر کا فتویٰ لگا اور آخری حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی پر کفر کا۔ یہی جلال الدین رومی کا حال۔ الغرض ایک تاریخ بھری پڑی ہے، یہ سارے صوفیاء تھے، اولیاء تھے، جن کی خانقاہوں سے انسانیت نے فیض لیا، جنہوں نے لوگوں کے سینوں میں سنت محمدی کے چراغ روشن کیے، لوگوں کو بدعتوں اور فسق و فجور کی ظلمتوں سے نکالا اور انسانیت کو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا نور عطا کیا۔ آج ان کے دروازوں پر جا کر لوگ فیض کی خیرات مانگتے ہیں، مگر انتہا پسند تکفیری رویے ان میں سے کسی کو اپنے زمانے میں آزاد نہیں چھوڑتے رہے۔ یہ تکفیری رویے ہیں جو ہمارے اندر عدم برداشت پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر انتہا پسندی پیدا کرتے ہیں، مل جل کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، ایک دوسرے کی بات سنتے نہیں، سناتے نہیں، سمجھتے نہیں، سمجھاتے نہیں، صرف فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ اس آگ کو بجھانے کا عمل صرف صوفیاء کرام نے کیا تھا اور آج بھی صوفیاء کی تعلیم کو زندہ کریں گے ہر مقام پر تو تکفیریت بھی اور انتہا پسندی اس کا خاتمہ ہوگا۔ یہ نظریاتی بنیادیں ہیں انتہا پسندی، اور اسی سے دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ آج کے دہشت گرد آئیسس ہوں یا القاعدہ، کسی بھی نام سے ہوں، یہ اس وقت کے بدترین خوارج ہیں، بدترین خوارج ہیں۔ ان کے مذہب میں انسانیت کا قتل کرنا جائز ہے، اختلاف کرنے والے کا گلا کاٹنا جائز ہے، یہ ان کا فکر، نظریہ اور مذہب ہے۔ زمینوں پر قبضہ کر لینا، عزتوں کو لوٹنا، خون بہانا، مال لوٹنا اور جنگ و جدال کے ذریعے انسانیت کو بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ خوارج کا مذہب تھا، آج بھی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خوارج دجال کے آنے تک مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں سے نکلتے رہیں گے۔ پھر ان کے پیچھے، دہشت گردوں کے پیچھے سیاسی عوامل بھی ہیں، نظریاتی کے ساتھ سماجی اور معاشی عوامل بھی ہیں۔ علاقوں کی غربت، انتہا پسندی، دہشت گردی، قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی ان جرائم کو فروغ دینے میں مدد دیتی ہے۔ میں حکومتوں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے بجٹ آپس کی عداوتوں پر خرچ کرنے کی بجائے غربت کے خاتمے پر خرچ کریں۔ آؤ نفرتوں اور عداوتوں کی آگ بجھا دو اور امن اور محبت کو عالمی منشور بنا دو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دہشت گردی سے پوری انسانیت برباد ہو رہی ہے۔ تصوف، صوفیزم، صوفیاء کی تعلیمات یاد رکھ لیں، یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے صرف ایک پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے جو ایک پہلو ہے نا نظریاتی، وہ پہلو ختم ہوگا صوفیاء کی تعلیمات عام ہوں گی تو۔ اگر عام ہوں گی، صوفیاء کی تعلیمات کو سپورٹ کیا جائے گا، اسٹرینگتھن کیا جائے گا۔ آپ نے بہت سے ازم کو سپورٹ کر کے دنیا کی طاقتوں نے دیکھ لیا، اب صوفی ازم کو سپورٹ کرو۔ مگر صوفی ازم بھی کام نہیں آئے گی اگر بقایا سیاسی، سماجی، علاقائی اور عالمی عوامل برقرار رہیں گے۔ ہمیں تمام پہلوؤں پر مخلصانہ اور دیانت دارانہ طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ انڈیا میں، پاکستان میں اور دنیا کے تمام ممالک میں، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں اور دینی درسگاہوں میں ہر طرف صوفیزم، ہیومنزم، اسپریچولزم اینڈ مورالزم اس کو بطور نصاب پڑھانا چاہیے۔ آج کے دن تک ہم نے اس پر توجہ نہیں کی۔
ہمارے نصابات میں پیس ہمارے کریکولم کا، ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، ٹالرنس، ماڈریشن حصہ ہونا چاہیے، پیسفل کو ایگزسٹنس ہمارے جامعات میں، کالجز میں، اسکولوں میں، مدارس میں، دینی اداروں میں پیسفل کو ایگزسٹنس یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، ڈائیلاگ حصہ ہونا چاہیے، پلورالزم اگین اینڈ اگین، پلورالزم اس کے بانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، انٹیگریشن اور سٹیزن شپ پڑھایا جانا چاہیے، لو اور نان وائلنس پڑھایا جانا چاہیے، کاؤنٹر ایکسٹریمزم اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم بطور نصاب پڑھایا جانا چاہیے۔ ان موضوعات پہ مشتمل میں نے 25 کتابیں اس موضوع پہ لکھ دی ہیں، 25 کتابیں انگلش میں دے دیا ہے نصاب، ٹیکسٹ بکس دے دی ہیں، عربی میں دے دی ہیں، اردو میں دے دی ہیں، 8 صفحے کی ایک کتاب ہے، اسلام آن سرونگ ہیومینٹی، محمد دا مرسیفل، اسلام آن پیس اینڈ لو اینڈ نان وائلنس، فتویٰ آن ٹیررزم، اسلام آن مرسی پیس اینڈ کمپیشن، الغرض 25 کتابیں دے دی ہیں، دا سپریم جہاد، پیس، انٹیگریشن اینڈ ہیومن رائٹس، اس کا ذکر ہو، ریلیشنز آف مسلمز اینڈ نان مسلمز۔ میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں، خدا کا شکر ہے صرف تعدیث نعمت کے لیے میں بطور آتھر ان کتابوں کی کمائی نہیں کھاتا، حرام کر رکھی ہے میں نے اپنے اوپر، میں اپنے خطابات کی اور اپنی کتابوں کی اور تحریروں کا ایک پیسہ کبھی نہیں لیتا، خنزیر اور شراب کی طرح اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، صرف امت محمدی کی خدمت کے لیے لکھ کے دے دیتا ہوں، انسانیت کی خدمت کے لیے لکھ کے دے دیتا ہوں، ایک پیسہ ان کی سیل سے یا خطابات سے یا تقریروں سے کبھی نہیں لیا۔ ابھی صوفی کانفرنس پر آئے ہیں، کئی دنیا میں سفر کرتا ہوں، میں صرف تاجدار کائنات کو خوش کرنے کے لیے سفر کرتا ہوں، کہیں پیسہ نہیں لیتا، اس لیے کہ آقا کی امت خوش ہو، انسانیت خوش ہو، اس دھرتی پر امن آئے، شانتی آئے، آشتی آئے، جو ہمارا فرض تھا وہ پورا کر دیا۔ اس کے بعد اب حکومتوں کا کام، اداروں کا کام ہے، اس پر اور کام کریں، ان کے نصابات بنائیں، انسٹیٹیوٹس بنائیں، اس پر ڈپلوماز کریں، ڈگریز کریں، سرٹیفکیٹس کریں، ماسٹرز کے کورس کریں، شارٹ ٹرم کورس کریں، لانگ ٹرم کورس کریں، اور جہاں جہاں میں پھر تائید کرتے ہوئے یہ اکابر اولیاء صوفیاء کے مزارات ہیں، وہاں پیس اور انٹیگریشن پر، صوفیزم کی تعلیمات پر مبنی انسٹیٹیوٹس بنائیں، یونیورسٹی بنائیں، پورے انڈیا میں مین بڑے انسٹیٹیوٹ بنائیں، جسٹ فار پیس اینڈ انٹیگریشن اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم۔ لوگوں کو اویکننگ دو، ان کو پتہ تو چلے کہ جو کچھ آئیسس کر رہی ہے وہ جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے، لوگوں کو پتہ تو چلے شہادت کیا ہے، جہاد کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے، رسول پاک کے حکام کیا ہیں، تعلیم عام کرو۔ اور اسی طرح ہندو مذہب ہو، بدھ مذہب ہو، کرسچینٹی ہو، ہر مذہب کے اندر اس مذہب کی تعلیمات ساری امن پر ہیں، محبت پر ہیں، آشتی پر ہیں، شانتی پر ہیں، انسانیت کے احترام پر ہیں۔ سارے مذاہب اپنے اپنے اداروں میں ان تعلیمات کو عام کریں، کامن ویلیوز ہیں، ان کو شیئر کریں۔ اس کے نتیجے میں لا محالہ امن کی فتح ہوگی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔